حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ بستی کو تو واپس زندہ کیسے کرے گا، یہ گاؤں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ، یہ نہر، یہ باغ، یہ پھل، یہ پھول، یہ اناج، یہ غلہ، یہ مردے، اللہ سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ۔ میرے پیارو آپ کو تعجب ہوگا اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ کتنے سال سلایا؟ بولو ساتھ میں بولو کتنے سال؟ 100 ایئرز، سینچری، اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ اب سلانے والا اللہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک، بولو کتنے سال تک؟ اللہ، بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اے میرے بھگوان پور والوں، بہت عجیب واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ معلوم نہیں آپ نے یہ واقعہ کبھی سنا یا نہیں سنا، مجھے بتا دینا، اگر سنا ہو تو بتا دینا، نہیں سنا ہو تو بھی بتا دینا۔ علماء سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں۔ میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، یقیناً یہ نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عزیر علیہ السلام۔ ساتھ میں بولو نا، نبی کا نام کیا؟ حضرت عزیر۔ عزیر بہت سو کے نام ہوتے ہیں عزیر، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بولو نا، بے شک آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو فلاں علاقے میں جانا ہے یا فلاں ملک میں آپ کو جانا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بتاؤ نا، حکم کس کا ملا؟ اللہ کا ملا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری تیار کی۔ بھائی جیسے ہم لوگوں کو کہیں جانا ہو تو سواری تیار ہوتی ہے، اس زمانے میں سواری میں استعمال کیا جاتا تھا گدھے کو۔ کس کو استعمال کیا جاتا تھا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا جاندار شاندار جو گدھا تھا اس کو تیار کیا، اپنے کھانے کا سامان بھی لے لیا، اپنے پانی کا سامان بھی لے لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام سواری پر بیٹھ گئے۔ اللہ کا حکم تھا جہاں جانا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، اپنا سفر شروع کیا۔ اور یہ کس کے حکم سے سفر ہو رہا؟ حضرت عزیر جاتے ایک گاؤں میں پہنچے، بولو ایک گاؤں میں۔ اب اس گاؤں میں جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے گاؤں میں دیکھا تو پورا گاؤں کھنڈر ہے، پورا گاؤں اجڑ گیا ہے۔ نہروں میں دیکھا تو پانی نہیں ہے، تالاب میں پانی نہیں ہے، باغوں میں دیکھا تو پھل پھول نہیں ہے، کھیتوں میں دیکھا تو اناج نہیں ہے۔ ارے وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، پورا گاؤں اجڑ گیا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھنے لگے کہ دکھنے میں تو گاؤں ہے مگر پورا اجڑا ہوا ہے، چلو قبرستان کی طرف چلے۔ حضرت عزیر وہاں کے قبرستان میں گئے تو وہاں کی ساری قبریں ٹوٹی ہوئی، پھٹی ہوئی، اور ساری قبروں کا نام و نشان ختم ہو گیا، سارے مردے گل گئے، ہڈی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام قبرستان سے باہر آئے، پھر گاؤں کا چکر لگایا، گاؤں سارا کا سارا اجڑا ہوا تھا۔ حضرت عزیر نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ گاؤں تو ختم ہو گیا، اللہ یہ گاؤں اجڑ گیا، اللہ یہ گاؤں برباد ہو گیا، اللہ یہاں کے مردے بھی بوسیدہ ہو گئے، اللہ یہ بستی کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اگر تجھے زندہ کرنا ہوگا یہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ پھر سے قبروں کو کھودنا اور اس سب کو نکالنا، آنکھیں دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، ناک دینا، کان دینا، اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ حضرت کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے کہ اللہ تو واپس یہ سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عزیر کس پر بیٹھے تھے؟ اتر جاؤ، سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ بستی کو تو واپس زندہ کیسے کرے گا، یہ گاؤں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ، یہ نہر، یہ باغ، یہ پھل، یہ پھول، یہ اناج، یہ غلہ، یہ مردے، اللہ سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ۔ میرے پیارو آپ کو تعجب ہوگا اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ کتنے سال سلایا؟ بولو ساتھ میں بولو کتنے سال؟ 100 ایئرز، سینچری، اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ اب سلانے والا اللہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک، بولو کتنے سال تک؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا، اللہ نے جگایا، حضرت عزیر علیہ السلام جاگے اٹھے۔ بھائی آپ کو معلوم ہے کوئی لمبی نیند سوتا نا تو آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے، تو حضرت عزیر بھی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا سوئے؟
کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں 100 سال سویا. حضرت عزیر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا, کہا اللہ ایسا لگتا میں 12 گھنٹے سو گیا. نہیں اللہ میں 24 گھنٹے سو گیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی بات مت کرو, 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟ تو حضرت عزیر نے کہا اللہ 100 سال ہو گئے, اللہ 100 سال ہو گئے. اللہ نے کہا ذرا جا کے دیکھو. اب حضرت عزیر علیہ السلام مارکیٹ میں نکلے. ارے بولو مارکیٹ میں. تو حضرت عزیر علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں سویا تھا اس وقت, تو یہ گاؤں اجڑا ہوا تھا کہ یہاں تو مارکیٹ بھی لگا ہوا ہے, یہاں عمارتیں بھی ہے, یہاں باغ بھی ہے, یہاں کھیت بھی ہے, یہاں اچھا خاصا قبرستان بھی ہے, اور یہاں سارے لوگ ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام ایک دکان پر گئے اور کچھ کھانا مانگا ہوگا. بولو کیا مانگا؟ کھانا مانگا ہوگا. تو ظاہری بات ہے دکان والے نے کہا پیسے دے دو. حضرت عزیر نے جو پیسے نکالے تو دکان والے نے کہا کرنسی نہیں چلے گی, 100 سال پہلے کی کرنسی ہے, ہمارا 1000 کا نوٹ نہیں چلتا نا بھائی, ہمارا 1000 کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا, ہمارا وہ 500 کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا, تو 100 سال پرانی کرنسی کہاں سے چلے گی؟ وہ دکان والے نے کہا یہ کرنسی نہیں چلے گی, اس کے اوپر کوئی کھانا وانا نہیں ملے گا. تو حضرت عزیر علیہ السلام واپس آئے, واپس وہ کھلے میدان میں آئے. کہا اللہ مجھے 100 سال ہو گئے, اللہ یہاں تو پورا نظارہ بدل گیا, اللہ یہاں تو دکان بھی آ گئی, بازار بھی آ گیا, مارکیٹ بھی آ گیا, اللہ عمارتیں بھی آ گئی, اللہ یہاں تو انسان جنات چرندے درندے پرندے سب آ گئے. اللہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو, تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے. بھائی 100 سال کے بعد اٹھیں گے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے. اللہ نے فرمایا کھانا تو ساتھ میں لائے ہو, کھا لو. بھائی کھانا تو ساتھ میں لائے ہو, کھا لو. حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ کھانا تو ہے مگر 100 سال ہو گئے, وہ کھانے میں بدبو آتی ہوگی, ارے کھانا خراب ہو گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے عزیر جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا ہے وہ اللہ نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا ہے. حضرت عزیر گئے اپنے کھانے کے پاس گئے تو گرم گرم کھانا جیسے دھواں نکل رہا, ابھی کسی نے پکایا ہو تیار کیا. حضرت عزیر نے کھانا بھی کھایا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پیا. جب آرام سے کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, پھر رو کر کہنے لگے اللہ 100 سال ہو گئے, اللہ تو نے مجھے ایک جگہ پہ جانے کو کہا تھا, اللہ 100 سال ہو گئے, میں نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا, اللہ جانے کے لیے میری سواری کہاں ہے, یعنی میرا گدھا کہاں ہے جس پر میں بیٹھ کے آیا؟ اللہ نے کہا تمہیں گدھا دیکھنا ہے دوسری گلی میں چلے جاؤ, دوسری اسٹریٹ میں. حضرت عزیر دوڑتے دوڑتے گئے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ گدھا تو پورا پھٹ گیا تھا, اس کی کھال کہیں اور, اس کے پاؤں رکھے ہوئے, اس کی ہڈیاں, اس کے اندر کا گوشت سب الگ الگ طرف میں تھا. ارے اس کی کھال کہیں اور تھی, اس کے پاؤں کہیں اور تھے, اس کے ہاتھ کہیں اور تھے, اس کا پیٹ کہیں اور تھا. حضرت عزیر علیہ السلام زور سے چلائے اللہ 100 سال ہو گئے, میرا گدھا مر گیا, پھٹ گیا, پھول گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں عزیر قدم بڑھاتے جاؤ, وہی اللہ تمہارے گدھے کو پھر زندہ کرتا چلا جائے گا. حضرت عزیر آگے گئے, بولو سبحان اللہ, بولو. حضرت عزیر آگے گئے اور آگے گئے, بولو سبحان اللہ, بولو. گدھا زندہ ہو گیا, بولو گدھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا گدھا بھی زندہ ہو گیا. کہا اللہ یہ سب کیا ہو رہا؟ اللہ نے کہا یہ سب کچھ میں نے کیا, اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو, بتاؤ تم میرے بارے میں. حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے, اپنے ماتھے کو, اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا اور رو رو کر کہنے لگے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اللہ جب آیا تھا تو گاؤں اجڑا ہوا تھا, اللہ 100 سال تک تو نے سلا دیا, اللہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو پورا گاؤں آباد ہو گیا. اے اللہ میرا کھانا سلامت رہا, میرا پانی سلامت رہا, لیکن اللہ جو جانور کے پاس گیا تو جانور پھٹا ہوا تھا, اللہ تو نے اس کو بھی زندہ کر دیا. حضرت عزیر نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا اللہ میں ایک بات سمجھ گیا, ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. آج یہی بات میرے کو اور آپ کو سمجھنا ہے, ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں, اللہ سے بڑا طاقت والا. یہ واقعہ پورا حضرت عزیر والا آپ نے سنا تھا؟ نہیں ہاں یا نہ, پھٹافٹ بولو. نہ سنا, نہیں سنا تھا, نہیں ساتھ میں بولو نا, نہیں سنا تھا. ابھی ہمارے قاری مزمل بہت اچھے انداز میں کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا,
بولو سبحان اللہ، بولو نا. مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام باقی ہے اور قرآن. اور یہ واقعہ قرآن میں ہے، جو واقعہ میں نے بتایا وہ قرآن میں ہے. اگر قرآن باقی ہے تو آپ کو کیوں نہیں معلوم یہ واقعہ؟ آپ نے تو بہت زور کا نعرہ مارا تھا بھائی، کیا تھا کہ نہیں؟ ہمارے بیٹے قاری مزمل نے کہا کوئی مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتا، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے. آپ نے کہا نعرہ تکبیر، مجمع نے کہا اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر قرآن باقی ہے تو یہ واقعہ جو میں نے سنایا یہ 3 پارے کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ کا واقعہ ہے. کیوں آپ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن باقی ہے نا؟ کہاں باقی ہے؟ کہاں باقی ہے قرآن؟ ہمارے گھر کے کباٹ میں، ہمارے گھر کے الماری میں قرآن باقی ہے. یہاں کون سا قرآن ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ ارے مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا جب تک قرآن باقی ہے، لیکن مسلمان جب خود ہی قرآن کو مٹائے تو مسلمان کو بچانے والا کون آئے گا؟ یہ واقعہ جو میں نے سنایا، پھر ایک مرتبہ بولو کس میں ہے؟ اور آپ کو معلوم، موبائل کے بارے میں سب معلوم ہوگا. موبائل اس کے بغیر تو رات کو نیند بھی نہیں آتی. اس کی چارجنگ نہ ہوئے تو بیوی پر بھی غصے ہو جاتا ہے. موبائل میں کیا کرنا میرے پیارو، یہ میرے کو بتاؤ نا. آخر موبائل یہ موبائل نہیں میرے پیارو، اللہ کے واسطے بہت دور سے آیا مسافر ہو، ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں آپ سے. میرے دوستو یہ موبائل کی آوارہ گردی سے بچو، ورنہ یہ موبائل ایک دن ہم کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا. کیونکہ موبائل، زنا تو موبائل میں، غیبت تو موبائل میں، سٹا بازاری تو موبائل میں، جوا کرنا تو موبائل میں، ارے میرے دوستو جھوٹ بولنا تو موبائل میں، کسی پہ تہمت لگانا تو موبائل میں. کون سا گناہ ہے جو ہم نے موبائل پہ نہیں کیا؟ یہ ہمارے جوان پہ بیٹھے ننگی عورتوں کی فلم لاتے ہیں. کوئی لڑکی ناچتی ہوئی ہوگی، آدھا کپڑا پہنی ہوگی، وہ موبائل پہ آئے گا، وہ کلپ موبائل پہ آتی ہے، فوراً اپنے دوست کو فون کرتا ہے، اے تیرا واٹس ایپ آن کر دے، بہت اچھی کلپ بھیج رہا ہوں. وہ وہاں سے واٹس ایپ آن کر کے پھر کیا بولتا معلوم؟ سپر ہٹ بھیجا، سپر ہٹ تو نے بھیجا. اب وہ دوسرا والا کارٹون کیا کہتا ہے؟ تو فکر مت کرنا، کیا تو نے سپر ہٹ لڑکی کو بھیجا ہے ننگی ناچتی ہوئی، آدھے کپڑے پہن کے ناچتی ہوئی، تو فکر مت کرنا، میرا گروپ بہت بڑا ہے، ایک بٹن دباؤں گا 200 گروپ میں وہ لڑکی چلی جائے گی. چلی گئی وہ لڑکی. اے بھگوان پور والو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں بیٹی، بہن، ماں، تو جس کو تم ننگا نچا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، کسی کی بہن ہوگی نا، اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا نا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان. ہمارے نبی نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج کسی اور کی لڑکی کو ہم نچاتے ہیں، آج کسی اور کی بیٹی کی عزت پہ ہم حملہ کرتے ہیں. کل وہ دن نہ آئے کہ ہماری بیٹی کو بھی ناچنا پڑے، ہماری بہن کو ناچنا پڑے، ہمارے گھر کی بہو کو ناچنا پڑے. اور جب ناچنا پڑے تو یہ مت کہنا کہ میری بہو غلط ہے، میری بیٹی غلط ہے، میری بہن غلط ہے. اس وقت اپنے آپ کو کہنا سب سے بڑا کمینہ اور گنہگار تو ہے. آج تو نے کسی اور کو نچایا، کل بڑے بازار میں ہم کو بھی ہماری عزت دینی پڑی. کیوں کر رہے ہو ایسا بھائی؟ سچ بتانا میرے پیارے دوستو، آج پورا دن گزر گیا ہوگا. بولو نا آج پورا دن. آج کا دن چھوڑو، آج کی تو آپ جلسے میں آئے، کل کا دن پورا گزر گیا ہوگا. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 50% مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. کل پورا دن نہ قرآن پڑھا ہوگا، نہ قرآن سنا ہوگا، نہ قرآن پڑھایا ہوگا، نہ قرآن کو ہاتھ لگایا ہوگا. بلکہ بھگوان پور والوں اگر اللہ کی قسم کھاؤ، ہمارے بہت سے مسلمان زمانہ ہو گیا اس نے قرآن پاک کو دیکھا تک نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے محبت کے ساتھ میرے کلام کو دیکھ لے تو قرآن دیکھتا جائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. آواز بڑھاؤ، بہت خراب آواز ہے.
تم چلے جاؤ. بولو بھائی, پورا مجمع ادھر دیکھے, توجہ دے. بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے پیارو, آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ کو حضرت عزیر کا واقعہ سمجھ میں آ گیا؟ بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ وہ پوری بستی کو اجاڑنے والا کون؟ اللہ. پھر اسی بستی کو آباد کرنے والا کون؟ اللہ. حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے سلانے والا کون؟ اللہ. پھر جگانے والا کون؟ اللہ. پھر کھانے کو سلامت رکھنے والا کون؟ اللہ. پھر پانی کو سلامت رکھنے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیارو, وہ جانور جو مر گیا, پھٹ گیا, پھول گیا, اسے زندہ کرنے والا کون؟ اور حضرت عزیر نے جو پیغام دیا, وہ پیغام ہم اپنے آپ کو دیں گے. اللہ, میرے سے بڑا کمزور کوئی نہیں, تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. میں کریں گے انشاءاللہ. یہ واقعہ پھر میں بتا رہا ہوں, کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ساتھ میں بولو نا, کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. پارہ نمبر, ساتھ میں بولو بھائی, پارہ نمبر. چلو پڑھیں گے, میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا, آپ ترجمہ بھی کرو گے. اللہ نے فرمایا, او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے عزیر کو دیکھ لو, ایک بستی پر چلے گئے اور وہ بستی پوری کی پوری اجڑ گئی تھی. بولو بستی. حضرت عزیر نے کیا کہا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے. اللہ, یہ تو بستی اجڑ گئی ہے, یہاں تو باغ بھی نہیں ہے, یہاں تو نہر بھی نہیں ہے, یہاں تو پھل اور پھول بھی نہیں ہے, یہاں تو انسان جنات چرندے درندے پرندے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا کیا حضرت عزیر کو؟ کتنے ٹائم؟ ساتھ میں بولو نا, کتنے ٹائم؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے سلا دیا. 100 سال کے بعد اللہ نے جگایا. اللہ نے پوچھا, قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اللہ نے پوچھا کتنا سوئے؟ ارے کتنا سوئے؟ حضرت عزیر نے کہا, قال لبثت یوما او بعد یوم. اللہ, میں 12 گھنٹے سویا کہ 24 گھنٹے سویا. اللہ نے کہا 12-24 گھنٹے کی بات مت کرو. قال بل لبثت 100 عام. اللہ نے فرمایا, میری قسم میرے عزیر 100 سال کے بعد میں نے تمہیں جگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کے بعد حضرت عزیر اٹھے ہیں؟ بولو نا, کتنے سال کے بعد؟ اب کھانا. حضرت عزیر نے کہا میرے کو کھانا چاہیے, بھوک لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کھا لو پی لو. کہا اللہ خراب ہو گیا ہوگا, اللہ پانی خراب ہو گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا, جو اللہ تمہیں سلامت رکھے گا وہ تمہارے کھانے اور پانی کو بھی سلامت رکھے گا. اللہ نے فرمایا, فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. ساتھ میں بولو نا, کھانا خراب نہیں ہوا, پانی خراب ہے. اب کس کی ضرورت پڑی؟ سواری کی. کہا سواری کا. اللہ نے کہا جاؤ دیکھو تو گدھا تو مر گیا, پھٹ گیا, پھول گیا. اللہ نے کہا یہ مارنے والا بھی میں ہی, جلانے والا بھی میں ہی. قدم بڑھاتے جاؤ, پھر سے گدھے کو زندہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا, وَنَظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَنَظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کو بھی زندہ کر دیا. اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ارے بستی کو اجاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ساتھ میں بولو نا, بستی کو اجاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بستی کو آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. حضرت عزیر کو 100 سال سلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. کھانے پینے کو خراب نہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ارے مرے ہوئے گدھے کو پھر زندہ کرنے والا کون؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا, عزیر بتاؤ میں کون ہوں؟
آپ لوگ بھی بولو گے نا انشاءاللہ؟ میں بھی بولوں گا اللہ کون ہے، بولیں گے نا انشاءاللہ؟ حضرت عزیر تو زمین پر سجدے میں گر گئے اور روتے روتے کہا اللہ تو کون ہے؟ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ پتہ چل گیا میرے سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ کیا فرمایا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ۔ اب سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، شروع کریں۔ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی، حضرت عزیر سجدے میں گر گئے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا۔ بولو آج میرے دوستو اللہ کے سامنے ہم لوگ کمزور ہیں نا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کمزور ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی ہمت ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی طاقت ہے؟ تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہم لوگ؟ بھائی ہمارا باپ اگر بہت طاقت والا ہے، بہت پیسے والا ہے، وہ بڑے سے بڑے بیٹے کو ڈانٹتا ہے چل 8 بجے دکان پہ جا، جاتا ہے کیونکہ میرے پاس طاقت نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں۔ طاقت تو میرے باپ کے پاس ہے، پیسہ تو میرے باپ کے پاس ہے۔ میرے دوستو دنیا کا ایک باپ طاقت والا ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، ہم اس کے فرما بردار ہو گئے، اور اللہ کے سامنے ہمارے پاس کہاں سے طاقت آ گئی؟ کیوں اللہ کو اوپن چیلنج کرتے ہو میرے دوستو؟ آج ہمارا یہ جو حال ہوا ہے نا ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، ہمارا جو حال ہوا ہوتا ہے معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا۔ میں قسم کھا کر کہتا میرے دوستو کوئی حکومت اللہ کو روک نہیں سکتی، اللہ کسی حکومت کا محتاج ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ساتھ میں بولو نا، اللہ کسی حکومت کا محتاج ہے، اللہ کسی سپریم کورٹ کا محتاج ہے، اللہ کسی ہائی کورٹ کا محتاج ہے، اللہ کسی طاقت کا محتاج ہے۔ ارے وہ اللہ اللہ ہے، جس کو جیسا چاہے ویسا کر سکتا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو الحمدللہ یہاں بہت سارے بیان کرنے والے آئے، بہت سارے تقریر کرنے والے آئے، بہت سے لوگوں نے نعت پاک پڑھی، بہت سے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا۔ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ میں ابھی آیا، نہیں، میں جس کے مکان میں تھا وہاں مکان سے مسلسل میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا، میں نے نعتیہ کلام کو سنا، میں نے بڑے بڑے خطیب کے خطبے کو سنا۔ لیکن میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، اسلام اعلیٰ ہے، اسلام کا مقام اونچا ہے، ایمان اونچا ہے، اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستوں ان سے کیا بات کرے جن کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے؟ آج پوچھنا پڑتا ہے کون سا قرآن ہمارے پاس ہے، کون سی نماز ہمارے پاس ہے۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ بھائی ہاں بولو یا نہ بولو، اس میں کون ڈر لگتا ہے؟ تو پھر فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ سے ڈر لگتا تو جھوٹ کیوں بولتے؟ اللہ سے ڈر لگتا تو کسی کا مال ناجائز کیوں قبضہ کر لیتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو کسی کا قرضہ لے کے واپس کیوں نہیں دیتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو ہم موبائل میں زنا کیوں کرتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو ہم موبائل میں جوا کیوں کھیلتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک ہم سوتے نہیں ہیں میرے دوستوں، موبائل پر بزی ہوتے ہیں، اور فجر کے وقت ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو یہ اللہ کا ڈر ہے؟ آج دیکھو بھگوان پور والوں، آپ کو برا تو نہیں لگ رہا نا، لیکن بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک نبی کی بات تو بتائی، بولو کون؟ حضرت ایک اور نبی کی بات بتا رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام۔ سنا ہے آپ نے؟ نہیں ساتھ میں بولو کون سے نبی کا نام لیا میں نے؟ 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح کو تو کوئی دیکھے کتنے سال کام کیا؟ 950 سال دعوت و تبلیغ، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنے سال تک آواز لگائی؟ بہت مارے گئے، بہت مارا میرے پیاروں۔ میں صحیح کہتا ہوں بھگوان پور والوں، حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارا،
بہت مارا. کیسا مارتے تھے میں آپ کو بتاؤں. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بڑی کوتھڑی لائی جاتی تھی, بڑا کپڑا لایا جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس کپڑے میں ڈالا جاتا تھا. آگے سے گھاٹ ماری جاتی, پیچھے سے گھاٹ ماری جاتی. 100 جوان ادھر کھڑے ہوتے, 100 جوان 10 قدم دور کھڑے ہوتے. یہ حضرت نوح کو لاتوں سے مار مار کے وہاں لے جاتے. وہ لوگ لاتوں سے مار مار کے یہاں پہ لے کر آتے. اتنا مارتے اٹھا اٹھا کے زمین پر پٹکتے. ان کو یقین ہو جاتا, اس لیے کہ وہ جو خون میں لپٹے جاتے تھے, اس میں سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے. ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اب نوح بچے نہیں ہے, تو زور سے پٹک کے چلے جاتے تھے. آسمان سے حضرت جبرائیل آتے تھے, گھاٹوں کو کھولتے تھے, حضرت نوح کو باہر نکالتے تھے اور جنت کے نہر کے پانی سے دھلایا کرتے تھے. اور حضرت نوح کہتے تھے جبرائیل بہت مارا مجھے, جبرائیل ان لوگوں نے بہت مارا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل کہتے کچھ بھی نہیں, جن لوگوں نے مارا ہے جاؤ ان کے گھر پہ جا کے اعلان کر دو لا الہ. ایسا کتنے سال تک چلا, کوئی برداشت کر سکتا؟ 950 سال کے بعد حضرت نوح نے ہاتھ اٹھائے, اللہ میں ہار گیا. کیسا سوچ, نبی کا دل ٹوٹا ہوگا. اللہ میں ہار گیا, اللہ تجھے عذاب بھیجنا بھیج دے, اللہ ان کو برباد کر دے, اللہ میں ہار گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, اللہ تجھے جو عذاب بھیجنا بھیج دے. اللہ نے کیا فرمایا, میرا عذاب آئے گا. آپ کو معلوم ہے نا, بولو نا حضرت اللہ نے کیا فرمایا, میرا عذاب آسمانوں سے, بولو بولو بولو, آسمانوں سے پانی آئے گا, زمینوں سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, گھاٹیوں سے پانی آئے گا, دریا سمندروں سے پانی آئے گا. اللہ نے کہا میری قسم میرے نوح اتنا پانی لاؤں گا, اتنا پانی لاؤں گا کہ ان کے گھر کے برتن بھی پانی سے بھروں گا اور اسی پانی سے ان کے گھروں کو ڈبا کے ختم کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے اللہ نے ایک چانس دیا, حضرت نوح کو کہا کشتی بنا لو, کشتی بنا لو. جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ کامیاب ہو گیا, بولو سبحان اللہ. اور جو باہر نکلا وہ, اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی ابھی کشتی بنا لو, اور جو تمہاری کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا, جو باہر نکلا وہ. آپ کو صرف ایک بات بتانا ہے, آج کچھ لوگ ایسے ہیں, اس لیے مجھے بتانا ہے. آپ سن رہے ہو نا, حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, اللہ کا عذاب آنے والا, بولو دوسرے دن صبح میں اللہ کا عذاب. اور حضرت نوح ابھی بھی سب کو سمجھا رہے کل عذاب آئے گا, کل آسمانوں سے پانی آئے گا, کل زمینوں سے پانی آئے گا, کل سمندروں سے پانی آئے گا, کل دریا سے پانی آئے گا, کل پہاڑ اور گھاٹیوں سے پانی آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام فکر کرتے آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ, میری کشتی میں بیٹھ جاؤ, جو بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا, جو باہر رہے گا وہ. آپ کو معلوم ہے 3 جوان کتنے, بھائی اس زمانے کے جوان لمبے چوڑے ہٹے کٹے 3 جوان حضرت نوح کے پاس آئے, سننا ان کی بات سننا. کہا نوح کب عذاب آنے والا, یہ مانتے تو نہیں تھے کہ نبی ہے, آ کر کہتے کب عذاب آنے والا. حضرت نوح علیہ السلام نے 3 جوانوں کو کہا, روتے روتے کہا تم تو میرے بچوں کی طرح ہو, ارے کل صبح میں عذاب آ جائے گا, آ جاؤ نا میری کشتی میں بیٹھ جاؤ. ان تینوں نے حضرت نوح کو دھکا مارا اور کیا کہا, عذاب آئے گا نا, پانی آئے گا نا. کہا یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا اس پر ہم نے ہمارا گھر بنایا ہے, یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے, اور اللہ نے اور یہ کہا کہ ہم کو ہمارے پاس تو طاقت ہے ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے. اور کہا 4 مہینے کا انتظام کیا ہے اوپر. کتنے مہینے کا, بہت اونچا پہاڑ ہے, کہا اس اونچے پہاڑ پہ ہم نے 4 مہینے کا انتظام کیا ہے, 4 مہینے تک ہم کو کھانا بھی ملے گا, 4 مہینے تک ہم کو پانی بھی ملے گا, 4 مہینے تک ہم کو کپڑے بھی ملیں گے. ارے بولتے ہیں اللہ کو بول عذاب بھیجے, اللہ کتنا پانی بھیجے گا, ارے 1 لیول بھیجے گا, 2 مالے تک بھیجے گا, 3 منزل تک بھیجے گا, اللہ پہاڑ کی چوٹی تک تھوڑی پانی بھیجنے والا. حضرت نوح نے بہت سمجھایا اللہ کو چیلنج, بولو مت کرو مت کرو, لیکن آیا
دوسرے دن اللہ کا عذاب آیا. بولو اللہ کا عذاب. 12ویں پارے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عذاب آ گیا. آسمانوں سے بولو نہ پانی آ گیا, زمینوں سے پانی آ گیا, سمندروں سے. ارے اتنا پانی آیا, حضرت نو کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھی ادھر ادھر ہونے لگی. بھئی کشتی تو خود ہی بنائی تھی, بڑی کشتی بنائی تھی, لیکن کشتی ادھر ادھر ہونے لگی. حضرت نو نے روتے روتے کہا اللہ میری کشتی بھی ڈوب رہی ہے. اللہ نے کہا میرا نام لے لے کنارے تک پہنچا دوں گا. بولو سبحان. اللہ نے کیا فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نو کشتی میں بیٹھ جاؤ, تمہارے ماننے والوں کو بٹھا دو, اللہ ہی کے نام سے کشتی چلے گی, اللہ ہی کے نام سے کشتی کنارے پر آئے گی. وہ 3 جوان کہاں پہ گھر بنایا تھا, آئے اور دیکھا کہ پانی آ رہا, چاروں طرف سے پانی آ رہا, اور تینوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا چلو پہاڑ پہ چلو. ہاں ان کے پاس طاقت تھی, قوت تھی, ہمت تھی. پہاڑ پہ چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے, کنارے پر پہنچ گئے. ارے بولو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. اب پانی آیا, بھائی پانی آیا سمجھو پاؤ پہاڑ تک آ گیا, 25% پانی آ گیا. اوپر سے دیکھ رہے 50% پانی آ گیا. ارے اور تھوڑا پانی آ گیا, پھر پانی آ کے رک گیا. وہ تینوں زور زور سے ہنسنے لگے. او نو کہاں ہے, ارے نو کہاں ہے, ان کو بتا دو تیرے اللہ نے پانی بھیجا, مگر تیرے اللہ کی ہمت ختم ہو گئی. ہم تو آرام سے اس لیے کہ پانی آیا, پہاڑ کے آدھے آیا, پہاڑ کے پونے آیا, مگر پہاڑ کی چوٹی تک پانی. اب تینوں آرام سے, ارے بولو تینوں کہاں پر, پہاڑ کی چوٹی پر. تینوں آرام سے کھانا وانا کھائے, جو کھانا ہوگا کھائے, اور کہا فکر کی کوئی بات نہیں, 4 مہینے تک کا کھانا ہے, 4 مہینے تک کا پینا ہے, فکر کی کوئی بات نہیں. کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد ایک کیا بولتا, میرے کو زور کا پیشاب آیا ہے. تو اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم تو نہیں تھے, بھائی پہاڑ کے کنارے چلا جا کر لے پیشاب. تو کہا میں وہ کنارے جا کے پیشاب کرتا. تو دوسرا کہتا خیر میرے کو بھی آیا, ساتھ میں چلتے. تو تیسرا کہتا رہے میرے کو بھی پیشاب آیا, کھانا پانی تو میں نے بھی کیا. اب تینوں پہاڑ کے کنارے پر کھڑے. بھگوان پور والوں کان کھول کر سننا, تینوں پہاڑ کی چوٹی پر ہے. اللہ کو اوپن چیلنج کیا, پیشاب کرنے کے لیے تینوں کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے, پیشاب کرنا شروع کیا. اللہ نے وہی سے پانی کو شروع کیا, پانی کو شروع کیا, وہی بدبو والا پانی, وہ ناپاک پانی, وہ گندا پانی. اللہ گھماتا رہا, اللہ پانی کو دوڑاتا رہا, یہاں تک کہ پیشاب میں یہاں تک ڈوب گئے. کہاں تک ڈوب گئے, گلے تک ڈوب گئے. تو اللہ کی آواز آئی, میرے بندو مجھے کمزور سمجھا تھا, تم نے یہ سمجھا تھا میں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا, تم نے یہ سمجھا تھا میں زمین کے پانی سے تمہیں برباد کروں گا. اللہ نے کہا تم نے یہ سمجھا تھا میں دریا کے پانی سے برباد کروں گا. اللہ نے کہا میں اللہ ہوں, میں آسمان زمین دریا کا محتاج نہیں, میں نے تمہارے اندر سے پانی نکالا اور تمہیں برباد کر دیا, اور مجھے کوئی روکنے والا. تینوں کی تینوں پیشاب میں ڈوب گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ میں سب کچھ کر سکتا. اللہ کون ہے میرے دوستو؟ بھگوان پور میں بھی ایسے بہت سے. اللہ معاف کرے, بولو سبحان اللہ, آمین, الحمدللہ. ہاں میرے پیاروں, پوچھو نہیں ان کو نماز کیوں نہیں پڑھتا, نہیں پڑھا, کیا پرابلم کیا تیرے کو, نہیں پڑھا کیا پرابلم ہے. ارے پوچھو نا اتنی بڑی عمر ہو گئی تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں آئی. میرے کو نہیں رکھنا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کس کے خلاف چیلنج ہو رہا ہے؟ ارے کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا, بولو نا, کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا. یہ کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, یہ نبی کی شان بیان کرنے والے, عظمت مصطفیٰ کو ماننے والے, ارے میرے دوستوں زمین پہ قرآن پڑھنے والے, یہ اللہ کو اوپن چیلنج کرے. اور یاد رکھنا, جو اللہ وہ 3 کو برباد کر سکتا, وہ اللہ ہم سب کو بھی برباد کر سکتا ہے. اس لیے میں تو ایک ہی بات کبھی کبھی کہتا ہوں, شیخ حنیف, ایک ہی بات کہتا ہوں, اگر ہمارے اندر طاقت ہے نا تو مرو مت,
موت کو مت آنے دو. کر سکتے ہو ایسا؟ یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں اپنے آپ سے کہوں گا مرنے کا نہیں ہے میرے کو. آپ کے اندر طاقت ہے, مت مرو, موت کو مت آنے دو اپنے پاس. بھگوان پور میں موت آتی ہے, یہ بول نہیں رہے, آتی ہے. صحیح میں نہیں آتی ہو نا, کتنے بھی پیسے لگے میں پلاٹ خرید لوں بھگوان پور میں خود اپنا گھر بنا لوں, کائے کو مروں بھائی. ارے بولو نا, موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب میری بات سننا, اللہ اوپن چیلنج کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ اگر تیرے اندر طاقت ہے, اگر تیرے اندر میرے مقابلے کی ہمت ہے, اللہ کہتا موت آئے گی تیرے پاس, روک لینا موت کو, ڈاکٹروں کو بلانا, حکیموں کو بلانا, طبیبوں کو بلانا, ارے تعویذ والے باباؤں کو بلانا. اللہ کہتا سب کو بلا لے, سب کی طاقت ہوگی تجھے بچانے کی, میری طاقت ہوگی تجھے مارنے کی. سب کو فیل کروں گا, فیصلہ تو میرا ہی چلے گا. سبحان اللہ بولو نا, اس پر بولو نعرہ تکبیر, کہ ہمارا دل اندر سے جاگے کہ موت کا مقابلہ میں اور آپ. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پورا, کس میں لکھا؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ, سن رہے ہو نا؟ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں لکھا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آخری وقت آ جائے جب تیری روح نکلنے لگے, ارے ڈاکٹروں کی جماعت کو بلا لے, حکیموں کو بلا لے, طبیبوں کو بلا لے, ارے تعویذ والے کو بلا لے. اللہ کہتا میرا فیصلہ مارنا ہوگا, تیرا فیصلہ جینا ہوگا. کون جیتے گا؟ اور ہم کو تو مرنا ہی مرنا ہے نا. اس لیے میرے پیاروں, میری پہلی بات آج آپ سے یہی ہے, اللہ کو ایک مانو اور اللہ سے ڈرو. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں, میں 3 باتیں کر کے چلا جاؤں گا. میری پہلی بات کو بالکل دھیان سے سنو اور یقین سے بولو, کریں گے انشاءاللہ. نہیں, ساتھ میں بولو نا, یقین سے کریں گے انشاءاللہ. تو چلو اب ہم اللہ کی تعریف شروع کریں گے انشاءاللہ, پھر آگے بڑھیں گے. کتنی باتیں اپنے کو کرنا. آج میرے دوستوں جنہوں نے بھی یہ جلسہ رکھا, صحیح میں ہم آتے دور سے آتے, لیکن اندر اندر بیٹھے بیٹھے ہم سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے. آج آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ بیٹھے ہو نا, اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ میں نہیں کہتا, ارے بولو میں نہیں کہتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے زمین پر ڈھونڈتے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے, اللہ رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے. بہت سارے فرشتے زمین کے اوپر ڈھونڈتے رہتے, اللہ کی باتیں کہاں ہو رہی ہے, اللہ کی بزرگی کہاں بیان ہوتی ہے, رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے, ارے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا. جب وہ فرشتے یہاں آئے ہوں گے, کہاں پہ؟ بھگوان پور آئے ہوں گے, تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کچھ فرشتوں کو مل جاتا ہے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے, آؤ آؤ آؤ, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, سب لوگ آ جاؤ. فرشتے آتے, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے, آتے جاتے اور کہتے جاتے یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے, یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتے آتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ فرشتے آسمان تک بھر دیتے ہیں, زمین سے لے کر. اچھا, یہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا, فرشتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, بولو فرشتے ابھی ہم کو نظر نہیں آتے, لیکن بولو اللہ کی قسم فرشتے ہیں زمین سے لے کر. لیکن جب ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا نا, ہم گھر چلے جائیں گے تو فرشتے آسمان پر جاتے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ پوچھتے کہاں گئے تھے. اللہ پوچھتے فرشتے کہاں گئے تھے, تو فرشتے کہیں گے اللہ بھگوان پور گئے تھے, وہاں اللہ کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ تیری بزرگی بیان ہوتی تھی, تیرے رسول کی باتیں ہو رہی تھی, تیرا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ وہ فرشتوں کو, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں یہ جو لوگ میری بڑائی بیان کرتے تھے انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے. وہ فرشتے کہتے نا انہوں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. اللہ کہتے اگر مجھے دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا. ارے فرشتے کہتے جب دیکھا نہیں ہے تو اتنے گھنٹے تیری تعریف کرتے رہے, تیرے رسول کی تعریف کرتے رہے, اتنے گھنٹے بیٹھے اللہ
اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں کو وہ مانگتے کیا تھے؟ وہ بیٹھے تو تھے, ان کو کیا چاہیے؟ ان کو روٹی چاہیے, ان کو کپڑا چاہیے. فرشتے کہیں گے نہیں اللہ, انہوں نے روٹی کپڑا نہیں مانگا, ان کو جنت چاہیے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ کہیں گے اچھا جنت چاہیے, انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. اللہ کہیں گے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے اگر دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے. دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے, مانگتے ہی رہتے, مانگتے ہی رہتے. جنت دیکھ لیتے تو مانگتے ہی رہتے. اللہ پھر پوچھتا ہے یہ لوگ ڈرتے کس سے؟ تو فرشتے کہتے وہ جہنم سے بہت ڈرتے, جہنم میں جانا ان کو گوارا. اللہ نے کہا کیا میری جہنم دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں دیکھا. اللہ پھر پوچھتے دیکھ لیتے یہ سارے بندے میری جہنم کو, تو فرشتے کہتے اللہ اللہ اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی گناہ نہیں کرتے, اللہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے, اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے کبھی قرآن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو, جتنے بیٹھے تھے, جتنے لوگوں نے میری باتوں کو سنا, میرے پیارے نبی کی باتوں کو سنا, جتنوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کہتے فرشتوں گواہ رہو, میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا ہے. اب سننا, ایک فرشتہ آگے بڑھتا کہتا اللہ تو نے سب کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا سب کو معاف کر دیا. فرشتہ ایک آدمی کا نام لیتا, کہتا اللہ اس کو معاف نہیں کرنا. کوئی بھگوان پور کا کوئی نام لیتا, کہا اللہ اس کو معاف نہیں. اللہ نے کہا کیوں معاف نہیں کرنا؟ کہا بیان سننے تھوڑی آیا تھا, وہ بیان سننے نہیں آیا تھا, اللہ رسول کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تیری بزرگی بیان کرنے نہیں آیا تھا, تیرے نبی کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تو کام